آیت اللہ تہرانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے اس مطلب کو نقل کرتے ہیں۔ کتاب ہے اسرار الصلاۃ، صفحہ نمبر 46۔ وہاں مرزا آیت اللہ جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتید سے، وہ اساتید جو راہ خیر میں حکیم عارف ہیں، معلم حاذق ہیں، طبیب کامل ہیں، نام نہیں لے رہے، یقیناً ان کا اشارہ ملا حسین قلی حمدانی کی جانب ہوگا۔ تو آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتید سے پوچھا کہ اعضاء و جوارح میں کون سا عمل ایسا ہے جسے آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہو اور وہ انسان کے قلب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہو، ایسے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سجدہ طولانی، ہر روز طویل سجدہ کرے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور اگر یہ سجدہ 1 گھنٹہ یا 45 منٹ تک بھی جاری رہے تو اس سجدے کو جاری رکھے، اللہ کی بارگاہ میں مداومت کریں اس سجدے پر، یعنی باقاعدگی کے ساتھ ہر روز 1 گھنٹہ یا 45 منٹ خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر خداوند متعال کے حضور ان کلمات کا تکرار کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا انت سوائے تیرے، بس اے میرے معبود تیرے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، سبحانک اور بے شک تو وہ معبود ہے جو منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے، انی کنت من الظالمین، تو منزہ ہے ظالمین سے، تو میں ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جس نے خود کو بیچارہ کر رکھا ہے، وہ ظالم تو میں ہوں۔ بس خداوند متعال کو ہر عیب سے منزہ جانتے ہوئے، حتیٰ اس تصور سے بھی کہ اے میرے پروردگار تو نے اس دنیا میں مجھے بھیج کر مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے، مجھ پر ستم نہیں کیا ہے، یہ میں ہی تھا جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور خود کو اس دنیا کی آلودگیوں میں مبتلا کر دیا، ہلاکتوں میں مبتلا کر دیا۔ جب انسان اس ذکر کو انجام دے تو اس ذات کو منزہ تصور کرے اور تمام عیوب کا محور اپنے نفس کو قرار دے کہ انی کنت من الظالمین۔ جب انسان 45 منٹ یا 1 گھنٹہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر، زمین پر رکھ کر خداوند متعال کے حضور التجا کرے تو خداوند متعال اس کے قلب کے اوپر اپنے نورانی آثار مرتب کرے گا۔ لہٰذا اس ذکر کو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے اساتید نے بہت ہی بے نظیر اور مجرب ذکر کے طور پر اس حالت میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں ممکن ہے بعض عزیز سوال کریں کہ کس وقت اس ذکر کو انجام دینا چاہیے، تو عزیزان اذان فجر سے پہلے بہترین وقت ہے اس ذکر کو انجام دینے کا۔ انسان نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر، زمین پر رکھ کر اللہ کا اس انداز میں ذکر کرے، اور اگر نماز فجر کے بعد بھی اس ذکر کو اس انداز میں کیا جائے تب بھی مجرب ہے، لیکن اذان فجر سے پہلے اگر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی 2 اعمال مزید یہاں بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں جمعرات کی رات کو 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمعرات 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت۔ یہ جمعے کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے یہ بیان کیا کہ میں نے مستحب اعمال میں ان 3 اعمال سے زیادہ مؤثر کوئی عمل دیکھا ہی نہیں ہے، لہذا بہت ہی تاکید فرمائی ہے انہوں نے۔ اور روایات میں ملتا ہے
کہ عصر جمعہ کے وقت جب انسان عصر جمعہ کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو استاد فرماتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے عصر جمعہ خداوند متعال کی جانب سے 100 نفحات یعنی ملائم ہوائیں اور ملائم جو نسیم ہے 100 نفحات اللہ کی رحمت کی ملائم ہوائیں وہ عصر کے وقت نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اسے ان 99 جو نفحات ہیں ان میں سے اسے نصیب ہو جاتی ہیں، اور ایک جو نفحہ ہے وہ خود روز جمعہ کا ہے، لہٰذا وہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ شخص سالک 100 عدد نفحات الہی کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ ان 3 اعمال سے زیادہ مؤثر مستحب اعمال میں نے کوئی عمل دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی روایت، پہلے اس روایت کی طرف اشارہ ہو چکا، میزان الحکمہ میں موجود ہے اور متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٍ، بے شک تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری زندگی کے ایام میں نفحات ہیں، ملائم رحمت کی ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، ان ملائم ہواؤں کے راہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لَعَلَّهُ أَن يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ، شاید اس امید سے تم اس راستے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ کہ شاید تمہیں بھی ان رحمتوں سے اپنا حصہ جو ہے وہ مل جائے۔ فَلَا تَشْكَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا، تاکہ اس کے بعد تم ہرگز شکاوت میں مبتلا نہ ہو۔ بس انسان خداوند متعال سے امید رکھتے ہوئے اگر ان اعمال کو انجام دے، یعنی عصر کے وقت سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جو 100 عدد نفحات ہیں جو جمعے کو عصر کے وقت جاری ہوتی ہیں ان میں سے 99 اس کے نصیب میں آ جائیں گی۔ یا پھر فرماتے ہیں کہ جمعرات کو انسان 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اسے یہ نفحات الہیہ اس کے نصیب میں ہوں گی۔ یا یہی طولانی سجدہ کرنا اور اس میں لا الہ الا انت سبحانک کا ذکر کرنا، یہ انسان کو نفحات الہیہ کے قریب کر دے گا۔ یا پھر ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی میزان الحکمہ میں روایت موجود ہے، اطلب الخیر دہرکم کلہ، یعنی جو تمہاری زندگی میں خداوند متعال کی جانب سے خیر ہے اس تمام خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طلب کرو۔ اطلب الخیر، طلب کرو خیر کو، دہرکم کلہ، تمہاری زندگی کے ایام میں جو اللہ کا خیر ہے اس تمام خیر کو اللہ سے طلب کرو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی جو یہ ملائم رحمت کی ہوائیں ہیں خود کو ان کے راستے میں کھڑا کر دو، ان کے راستے میں لے آؤ، یعنی ایسا عمل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، بے شک اللہ کے لیے رحمت کی ملائم نسیم ہوائیں موجود ہیں۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ یہ رحمتیں اپنے بندوں میں سے جس بندے کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے یہ رحمتیں اور یہ ملائم ہوائیں عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان، آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے انہی نفحات الہیہ کو بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے۔